وہ جتنے دن ہمارے گھر رہیں میں ماں کے ساتھ اونچی آواز میں نہیں بولا، ابا جی کے بوٹ اتروانے اور سلیپر لانا نہیں بھولا۔ میری زندگی موت، رنج و غم، سود و زیاں باجی سلمہ کے لیے ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا مجھے ایک دن مرنا ہے اور لوٹ کر باجی سلمہ کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ گرمیوں کی جس صبح انہیں ہمارے گاؤں سے چلنا تھا، وہ صبح بڑی جاسوس تھی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے، ہوا بند تھی، درخت خاموش تھے اور کھیت حبس کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ میرے سوا گھر کے سب لوگ سلمہ باجی کو چھوڑنے اسٹیشن گئے تھے اور ہر ایک اس بات پر نالاں تھا کہ میں انہیں الوداع کہنے نہیں جا رہا تھا۔ جب ریل کی سیٹی سنائی دی تو میرے اندر بالکل خالی ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھا اور چھت پر آ گیا اور دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ کھجوروں کے جھنڈ سے پرے پرانی حویلیوں کے اس پار ریلوے لائن تھی جو چھت سے صاف نظر نہ آتی تھی۔ ریل کی سیٹی پھر سنائی دی اور اس کے ساتھ انجن کی بھگ بھگ کی آواز آنے لگی۔ سیاہ دھوئیں کا بادل چاروں طرف پھیل گیا اور تھوڑی دیر بعد گاڑی نظر آئی۔ جھنڈ کے پیچھے سے آدھی گاڑی کو تو میں نے نکلتے دیکھا، لیکن اس کے بعد مجھ میں طاقت نہ رہی۔ میں وہیں چھت پر لیٹ گیا۔ اگر میں بڑی عمر کا ہوتا اور میری شریانوں میں لچک نہ ہوتی تو یقیناً میں مر جاتا، میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی۔ میں کوئی 1.5-2 گھنٹے اسی طرح چھت پر تڑپتا رہا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چلتی رہی۔ یہ بے چینی، یہ تڑپ، یہ ذبح ہونے کی کیفیت بڑی تکلیف دہ تھی، لیکن اس تنہائی اور اداسی کے پاسنگ بھی نہ تھی جو سلمہ باجی کے جانے کے بعد میرے اندر اتر آئی تھی۔ جن دنوں میں روم میں تھا، میرے پاس ایک پاکستانی نوجوان آیا۔ وہ کسی بڑے محکمے میں افسر تھا اور ٹریننگ کے لیے ہالینڈ بھیجا گیا تھا۔ ہالینڈ میں UNO کے کورس کے لیے دنیا کے اور کئی ملکوں سے بھی سرکاری ملازم آئے ہوئے تھے۔ ان میں تائیوان کی ایک کرسچن لڑکی وکٹوریہ بھی تھی۔ یہ پاکستانی نوجوان میرے پاس کوئی ہفتہ بھر رہا اور ہر وقت وکٹوریہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ اپنا کورس 2 ہفتے پہلے ختم کر کے آ گیا تھا اور وکٹوریہ کو ابھی مزید 15 دن وہیں رہنا تھا۔ جب وہ وکٹوریہ کا ذکر کرتا تو اس کے چہرے پر عجیب طرح کی اداسی پھیل جاتی۔ ہم جب بھی باہر جاتے، وہ کسی نہ کسی جگہ سے روم کا ویو کارڈ خریدتا، مجھ سے الگ ہو کر اس پر پتہ لکھتا، پیغام والی جگہ پر 1-2 سطریں گھسیٹتا اور کسی قریبی ڈاک خانے سے ڈین ہاگ نامی قصبے میں پوسٹ کر دیتا۔ ساتھ ہی مجھے اعتماد میں لینے کی غرض سے مسکراتا اور کہتا، وکٹوریہ کو لکھا ہے، تمہارا بھی سلام بھیجا ہے۔ میں نے روم جیسے اتنے بڑے پر رونق شہر میں ایسا تنہا آدمی نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ باتیں کرتا، میرے ساتھ روم کے گلی کوچوں میں گھوما کرتا اور اندر سے غائب اور غیر حاضر رہتا۔ اس نے کبھی یہ نہ کہا، میں نے سنا نہیں یا میری توجہ نہ تھی۔ اس کے باوجود وہ میرے ساتھ نہیں تھا، روم میں نہیں تھا، پاکستان میں نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی، لیکن میں نے زندگی بھر ایسا اداس نوجوان کوئی اور نہ دیکھا تھا۔ میں جب اس سے وکٹوریہ کے بارے میں پوچھتا تو وہ بغیر تامل کے میرے ہر سوال کا جواب دیتا اور جب بھی اس کا ذکر کرتا پوری تفصیل سے کرتا۔ اس سب کے باوجود میرے اور اس کے درمیان فاصلہ رہا۔ میں، سارا روم اور روم کے سارے مجسمے اور کلیسے اور روم کے باغات اور روم کی گوری لڑکیاں اس کی تنہائی دور نہ کر سکتے۔ 1 ہفتے بعد وہ نیپلز چلا گیا۔ وہاں سے اسے دخانی جہاز میں سوار ہو کر پاکستان روانہ ہونا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھ پر اداسی کا ایسا دورہ پڑا کہ میں نے یونیورسٹی سے 5 دن کی رخصت لی، اپنا اٹیچی تیار کیا اور ہالینڈ روانہ ہو گیا۔ سپہر کے قریب میں ڈین ہاگ پہنچا۔ تھوڑی دیر ہوٹل میں سویا۔ آنکھ کھل گئی تو خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ پانی پی کر ایک مرتبہ پھر سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہ آئی تو منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلا۔ معلوم ہوا ہیگ میں ابھی شام نہیں ہوئی، ذرا ٹھہر کر ہوگی۔ میں بے مقصد بازاروں میں گھومتا رہا، دکانوں میں جھانکتا رہا اور جب شام ہوئی تو وکٹوریہ کے انسٹیٹیوٹ جا پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی۔ جتنی دیر میں وہ آتی، میں ملاقاتیوں کے کمرے میں بیٹھ کر رسالے دیکھتا رہا، دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں کی تفصیلات کا جائزہ لیتا رہا۔
بالآخر سامنے کا دروازہ کھلا اور سفید کپڑوں میں وکٹوریہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، وکٹوریہ۔ میں نے بڑی شائستگی سے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میرا نام اشفاق احمد ہے، میں راحت کا دوست ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، راحت کیسا ہے وہ؟ چلا گیا ہے یا ابھی روم میں ہے؟ میں نے کہا چلا گیا ہے۔ وکٹوریہ نے کرسی میرے قریب کھینچ لی، پھر بولی، روم میں وہ تمہارے پاس ٹھہرا تھا نا؟ اداس تو نہیں تھا؟ تھا، کچھ زیادہ ہی اداس تھا، بہت تنہا، ہر وقت تمہیں یاد کرتا تھا۔ وکٹوریہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنی سفید کلائی پر رسٹ واچ کی طلائی زنجیر ٹھیک کرنے لگی، پھر بولی، کب گیا؟ میں نے کہا روم سے گئے تو 3 دن ہو گئے، اب معلوم نہیں نیپلز کچھ دن ٹھہرا یا نہیں۔ نیپلز؟ کیوں؟ ہوائی جہاز سے نہیں گیا؟ نہیں، وہ تو بحری جہاز سے گیا ہے۔ اوہ موسیو اشفاق، اسے بحری جہاز میں نہیں جانے دینا تھا۔ کتنے دن لگتے ہیں پاکستان پہنچنے کے لیے؟ 9 دن۔ 9 دن اور 9 راتیں وہ اکیلا رہے گا، اکیلا سوچے گا، یہ اس نے کیا کیا؟ مجھے وکٹوریہ کی باتوں سے کچھ کمرشل قسم کی محبوبہ ہونے کا شبہ ہوا۔ وہ راحت کے بارے میں فکر مند ضرور تھی، لیکن اس کی پریشانی ٹیکنیکل قسم کی تھی، اس میں روح کا فقدان تھا۔ وہ بار بار سر ہلا کر رہی تھی۔ وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی گردن عام چینی عورتوں کے مقابلے میں لمبی تھی، بال سیاہ تھے اور اس کی ناک زیادہ چپٹی نہ تھی۔ وہ محبت میں مبتلا ضرور دکھائی دیتی تھی، لیکن اس قدر بھیگی نہ تھی۔ اسے بھی دکھ تھا، لیکن اتنی اداس نہ تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، خاور کے متعلق کیا کہتا تھا؟ خاور؟ میں نے حیرانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ خاور کے بارے میں اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں، کچھ کہا تو تھا، وہی خاور نا جو اپنا ادھر۔ وکٹوریہ بولی، خاور کراچی سے آئی ہے، تمہارے پاکستان سے۔ بیمار ہے وہ اور خاموش ہے، اس کو رونا نہیں آتا۔ میں نے جھوٹ موٹ کے اعتماد سے کہا، ہاں راحت اسے روم سے ویو کارڈ بھیجا کرتا تھا، بس اس سے زیادہ اس نے ذکر نہیں کیا۔ بڑا تنگ دل ہے تمہارا دوست، یہ کہہ کر وکٹوریہ پھر خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ روم میں ٹرام میں سوار ہوتے وقت راحت کی جیب میں احتیاط سے رکھا ہوا کارڈ نمایاں ہو گیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، تو میدانی کے سوزے کرت تو دگرگوں کرد تقدیر عمر را۔ میں اس وقت اس شعر کا محل استعمال نہ سمجھا تھا، لیکن اب وکٹوریہ سے مختصر ملاقات کے بعد بہت سی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپس میں ملتی جا رہی تھیں۔ وکٹوریہ راحت کی محبوبہ نہیں تھی، صرف اس کی رازدان تھی۔ راحت نے ایک صبح ہاسٹل میں خاور کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے اسے تلاوت کرتے سنا تھا، اور اس کا کافر دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بھی اپنے کمرے میں اخبار بچھا کر فجر کی نماز شروع کر دی۔ جب انسانوں کے درمیان جسم کی محبت ہو تو وہ ایک دوسرے کی طرف مقناطیس کی طرح کھنچتے ہیں۔ جب ان میں آگہی اور دانش کی قدریں مشترک ہو تو وہ لمبے راستوں اور لمبے سفر کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور جب ان کی محبت پر روحانیت کا بادل اتر آئے تو وہ بستروں کے انبار میں ٹاسے کی چادروں کی طرح ساتھ چپک جاتے ہیں۔ خاور اور راحت کی محبت یہی تیسری قسم کی تھی۔ خاور کا منگیتر پاکستان نیوی میں ملازم تھا۔ اس بیچارے نے کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا، اور خاور بھی اس کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، ہم ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ کر اٹھ کر چپل پہننے لگی، پھر جانماز طے کی اور اپنے سرہانے رکھ دی۔ وکٹوریہ نے اس سے میرا تعارف کرایا تو اس نے آہستہ سے السلام علیکم کہا اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس قدر اداس، اتنی شانت، ایسی دکھی، ایسی تنہا لڑکی ساری عمر نہیں دیکھی تھی۔
ایسی تنہائی جب عمر کے آخری حصے میں پہنچتی ہے تو آدمی انسانوں کی بولی بولنے سے قاصر ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ پھولوں، جانوروں اور موسموں سے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ ایک بھرے پورے گھر میں جہاں اس کی بے پناہ عزت ہوتی ہے، اسے مان دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک پرانی کرسی، ادھ دریچے اور بند کتاب سے قریب پاتا ہے۔ اصل میں تکبر و زوم کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے تنہائی، جدائی اور اکیلا پن۔ بڑے بڑے ولیوں، قطبوں اور غوثوں میں جب تکبر و زوم کا بیج پھوٹنے لگتا تھا تو انہیں تنہائی اور مفارقت کا داغ دے کر سنسان وادیوں یا آباد شہروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تنہائی، اداسی اور مفارقت کے بارے میں سوچتا سوچتا میں نیند کی وادی میں اتر گیا۔ خان بابا کی کوٹری کے اندر میلے چکڑ تکیے پر سر رکھے میرا باہر کی دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا۔ صبح سویرے 6 بجے سے پہلے ہی لیڈر سوٹی لے کر ہماری کوٹری میں آ گیا اور ہمارے پیروں اور سروں پر ٹھولے مار مار کر ہمیں جگانے لگا۔ ہمارا لیڈر ایک مستعد اور نیک نفس انسان ہے۔ اس کا دل جس قدر صاف ہے اسی قدر دماغ بھی صاف ہے۔ جب وہ ایک بار اپنے ذہن میں پروگرام طے کر لیتا ہے تو اس سے بال برابر انحراف نہیں کرتا۔ رات ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ صبح سویرے جھیل سیف الملوک چلیں گے، سارا دن وہاں گزار کر شام کو واپس ناران آئیں گے۔ آنے جانے کا بندوبست، دن بھر کا راشن پانی اور دوسری چیزوں کا اہتمام اس کے ذمے تھا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا بندوبست رات کو کر کے سوئے گا اور ہمیں اتنی جلدی جگانے آ جائے گا۔ اس کا بے وقت آنا ہمیں بہت برا معلوم ہوا، خاص طور پر عماد اور مسعود کو، جو فجر پڑنے کے بعد پھر بستروں میں دبک کر سو گئے تھے۔ لیڈر کی سوٹی کے ٹھکوروں سے مفتی بھنا اٹھا اور جل کر بولا، حرامزادے، پہلے نوجوانوں کو اٹھا، پھر مجھے جگا۔ یہ کیا کہ سب سے پہلے میرے سر پہ پہنچ گیا ہے؟ عمر نے چیخ کر کہا، وہ اٹھتے نہیں، تم تو سیانے بیانے ہو، تم تو اٹھو۔ مفتی بولا، میرا تو ابھی سونا نمبر 1 ہی ختم نہیں ہوا اور تم اسی کی جان کے دشمن ہو گئے ہو، ابھی تو مجھے سونا نمبر 2 بھی شروع کرنا ہے۔ مفتی کی ایک نرالی عادت ہے، وہ جس کمرے میں جس بستر پر سوتا ہے، صبح 4-5 بجے وہاں سے اٹھ کر کسی دوسرے کمرے میں جا کر پھر سو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا سونا نمبر 2 فرش پر ہوتا ہے۔ اگر فرش پر قالین یا دری نہ بچھی ہو تو وہ ٹرنک پر، میز پر، کرسی پر کہیں بھی سو جاتا ہے۔ پھر وہ دن چڑھے بیدار ہوتا ہے اور ننگے پاؤں ہر کمرے میں، ہر برآمدے میں گھومتا رہتا ہے، اس وقت تک جب تک اسے چائے کا ایک بڑا مگ نہ مل جائے۔ چائے پینے کے بعد اسے اپنے ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور وہ خواب کی وادی سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کی یہ ڈرل پوری نہ ہو تو وہ سارا دن بیزار اور بے چین رہتا ہے۔ خان بابا کا گونگا ملازم پراٹھوں اور انڈوں کی ٹرے لے کر آ گیا تھا۔ لیڈر نے حکم دیا، پہلے کلی کر کے ناشتہ کر لو، اس کے بعد ہاتھ منہ دھونا اور شیو وغیرہ کرنا۔ لیکن ہم سب نے ہاتھ منہ دھونے اور شیو کرنے کو ناشتے پر ترجیح دی اور لیڈر سے کہا، ابھی چائے نہ بنوائے، پہلے ہماری کٹوں کا معائنہ کر لے کہ ان میں جھیل تک جانے کی تمام چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ لیڈر ہماری کٹوں کا معائنہ کرنے چلا گیا اور ہم شیو کرنے لگے۔ جب مرد جوان ہوتا ہے تو اسے حجامت بنانے میں مزہ آتا ہے۔ بلیڈ، سیفٹی، گرم پانی کا مگ، خوشبودار صابن، برش۔ مرد کو اپنے ذاتی سامان میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عورت کو دوسروں کو دکھانے کے سامان میں آنند آتا ہے۔ جب تک عورت مرد کا سامان رہتی ہے وہ اس پر جان چھڑکے جاتا ہے، اس کے لیے حلال ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ آزاد و خود مختار ہو جاتی ہے تو ایک آزاد فرد کی حیثیت سے اس کی عزت کرنے لگتا ہے۔ دونوں کے درمیان الفت کی بجائے تعظیم کا جذبہ کار فرما ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے شیو کا سامان ان کی بیویاں پیک کرتی ہیں، کچھ کے ملازم یہ کام انجام دیتے ہیں، باقی خود اپنا سامان دھو کر رکھتے ہیں اور کچھ انہیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں اگلے دن کے لیے۔ بڑی عمر کا آدمی شیو کرتا ہے تو اس کے برش پکڑنے اور سیفٹی چلانے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، اسے اپنی کھال ایک طرف سے پکڑ کر سیفٹی چلانی پڑتی ہے۔ ہم سب چونکہ بڑی عمر کے لوگ تھے اس لیے ایک دوسرے سے دور دور، کوئی پتھر پر،
کوئی دروازے کی دہلیز پر، کوئی کھڑے کھڑے اور کوئی کرسی پر بیٹھ کر شیو کر رہے تھے۔ اب ناران کی سب سے بلند چوٹی کے پیچھے سے سورج نکل آیا تھا اور ہم اپنی اپنی کٹ کندھوں پر اٹھائے، چھڑیاں ہاتھوں میں پکڑے بازار سے گزر رہے تھے۔ لیڈر ہم سب سے آگے تھا، اس کی پیٹھ پر سب سے زیادہ بوجھ لدا تھا۔ مفتی چونکہ 70 سال کا تھا، اس لیے قطار میں سب سے پیچھے تھا۔ ہم پتھروں پر پاؤں رکھتے جھیل سیف الملوک کی طرف رواں تھے۔ ہمارے سامنے 7 میل لمبا راستہ اور 1500 فٹ کی بلندی تھی۔ جب ہم فارسٹ ریسٹ ہاؤس والا موڑ مڑ کر اخروٹوں کی چھاؤں میں چلنے لگے تو 2 راہگیروں نے ہمیں روک کر پوچھا، کدھر کے ارادے ہیں صاحب؟ جھیل سیف الملوک کے۔ پیدل؟ جی۔ پہلے بھی کبھی گئے ہیں پیدل؟ نہیں جناب، پہلا موقع ہے۔ راہگیروں میں سے ایک نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر کہا، بڑی مشکل ہے، میدانی لوگ اتنی چڑھائی نہیں چڑھ سکتے۔ سامنے سے ایک لمبا ترنگا نوجوان آ رہا تھا۔ اس کے سر پر سندھی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں بکری کی سری تھی جسے اس نے کان سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ دونوں راہگیروں میں سے ایک نے اسے بتایا کہ یہ لوگ لاہور اور پنڈی کے رہنے والے ہیں اور پیدل جھیل سیف الملوک جا رہے ہیں۔ سندھی ٹوپی والا ہنسا، پھر بولا، ہفتہ 10 دن ہوئے ایک فوجی کپتان نے بھی کوشش کی تھی، بڑا خوبصورت جوان تھا۔ جب سیدوں کے بنگلوں سے اوپر گیا اور پہلی لمبی چڑھائی چڑھی تو ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور دم دے دیا۔ مسعود نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگا، کلیجہ پھٹ گیا اور کیوں۔ سالم جیپ کرا کر اس کی لاش بالا کوٹ لائی گئی اور پھر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا۔ آپ کی پنڈی کا رہنے والا تھا۔ مسعود نے ہنس کر کہا، سن لو مفتی، تمہارا دل بھی کمزور ہے اور 2 دفعہ ہسپتال بھی ہو آئے ہو، سالم جیپ کرانی پڑے گی۔ مفتی نے پوچھا، کتنے پیسے لگیں گے؟ سندھی ٹوپی والے نے جواب دیا، 100 روپے۔ 100 روپے میرے پاس ہیں یارو، پتلون کی چھوٹی جیب میں، فکر نہ کرنا اور چندہ کرنے نہ بیٹھ جانا۔ مفتی نے آرام سے ان تینوں کے ساتھ پرتپاک مصافحہ کیا اور آگے چلنے لگا۔ عمر رک کر ان لوگوں سے پوچھنے لگا، یہاں قبر کھدوانے پر کتنی لاگت آتی ہے؟ اور وہ لوگ بتانے لگے، قبر تو قصبے کے لوگ مل ملا کر مفت کھود دیتے ہیں، لیکن جگہ تلاش کرنے میں دقت ہوتی ہے۔ عماد نے پوچھا، یہاں قبروں کے تعویذ لکڑی کے کیوں بناتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اخروٹ عام ہے اس لیے سستا پڑتا ہے، لکڑی کا تعویذ لگا کر قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ مفتی ان باتوں میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم سے آگے نکل گیا تھا۔ اب ہم قطار کی صورت میں اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ عمر نے ہم سب کو روک کر کہا، یارو مفتی کو مناؤ وہ نہ جائے، وہ ہارٹ کا مریض ہے، اس کو 2 مرتبہ اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ مسعود بولا، جب اس کی دوائیاں ساتھ ہیں تو پھر زیادہ فکر کرنا مناسب نہیں۔ اعظمی نے کہا، لیڈر اپنی کٹ دیکھ لو، اس میں مفتی کی دوائیں ہیں بھی یا نہیں؟ ہم نے وہیں بیٹھ کر کٹ کھول کر دیکھی، اس میں مفتی کی 3 شیشیاں موجود تھیں اور مریض ہمارے خدشات کی پرواہ کیے بغیر بڑے آرام سے چڑھائی چڑھ رہا تھا۔ جھیل سیف الملوک کو جانے والا راستہ بڑا پتھریلا ہے، اس میں ہر قدم پر ٹھوکر لگتی ہے اور ہر قدم اونچا نیچا پڑتا ہے۔ ہم نے اپنا سفر شروع تو کر دیا تھا، لیکن اس کے ختم ہونے کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جوں جوں ہم ایک فٹ ایک گز اوپر اٹھ رہے تھے، دھوپ تیز ہو رہی تھی اور ہوا کمزور۔ چہرے پر اور گردن پر سوئیاں چبھنے لگیں اور سانس کھینچنے میں دقت ہونے لگی۔ قصبے سے کوئی 1 میل دور نکل آنے کے بعد ہم نے پہلا پڑاؤ ایک جھگی کی اوٹ میں کیا جہاں تھوڑا سا سایہ تھا۔ ہم سب نے فولڈنگ گلاس سے کوہل کا ٹھنڈا پانی پیا اور ٹانگیں لمبی کر کے ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ اعظمی اپنی چھڑی سے پتھروں پر سنگ ترنگ بجا رہا تھا۔ عماد اور عمر کی شرط چل رہی تھی کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤ اور 10 روپے لے لو۔ عمر کہہ رہا تھا 10 کم ہیں،
20 دو تو ابھی چلا جاتا ہوں، اور اگر 10 ہی دینے ہیں تو چوٹی ذرا چھوٹی کر دو، سامنے والی کے بجائے دوسری لے لو، یہ بائیں ہاتھ والی۔ مسعود نے کہا، مفتی جی، یہ پہاڑ اور میدان میں، اونچان اور نچان میں کچھ فرق ہے یا بس نظر ہی کا دھوکہ ہے؟